بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، سلجوقی سلطنت اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب۔ سلجوقیوں کی سلطنت 11ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا میں قائم ایک مسلم حکومت تھی جو نسلاً اوغز ترک تھے۔ اسلامی تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ خلاف عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی غالباً آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد جدید کہلا سکتا ہے، اس لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض مغربی طاقتوں نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کر دی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تغرل بیگ نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے والد کا جلد انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کا دادا سلجوق نے اس کی پرورش کی۔ 11ویں صدی کے اوائل میں تغرل اور اس کے رشتہ دار آل افراسیاب سلطنت کے ہاں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ غزنیوں نے اسے بخارا سے نکال کر باہر کیا۔ اس دوران تغرل اور اس کے زیادہ تر عزیز آل افراسیاب کے وفادار رہے۔ اگرچہ آپس میں ان کے کچھ اختلافات بھی پیدا ہوئے، اس کے باوجود غزنویوں کے خلاف انہوں نے 1032 میں ہونے والی جنگ میں حصہ لیا۔ تاہم بعض سلجوکیوں نے وفاداریاں بدل لی۔ سلجوکیوں نے غزنوی سلطنت کے قریب ہونے کی کوشش کی لیکن پھر اس سے دوری اختیار کر لی اور نوبت جنگ تک آ پہنچی۔ محمود غزنوی اور سلجوکی۔ ابتدا میں سلجوکیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن تغرل اور اس کے بھائی چغری کی زیر قیادت انہوں نے 1028 اور 1029 میں مرو اور نیشا پور پر قبضہ کر لیا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں غزنی پر حملہ کیا۔ 1039 میں ایک جنگ میں انہوں نے غزنی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوکیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں فتح حاصل کرنے کے باوجود غزنوی سلجوکوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور چھوٹے علاقوں تک محدود ہو گئے۔ 1055 میں تغرل نے بنی بویا کی سلطنت سے بغداد چھین لیا۔ الپ ارسلان اپنے چچا تغرل بیگ کے بعد سلجوکی سلطنت کے تخت پر بیٹھا اور اس نے 1064 میں آرمینیا اور جارجیا کو سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ ایک بہت بیدار مغز اور بہادر حکمران تھا۔ اس کے عہد میں سلجوکی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئی۔ پہلے ہرات اور مارول نہر کو اپنے قلمروں میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنے قلمروں میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ بازنطینوں نے حملہ کیا تو ملازکرت کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور کیسر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ کیسر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوئے بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیعہ دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے۔ خوارزمی گورنر یوسف خوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوا اور 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ الپ ارسلان کو مرو میں ان کے والد چرگی بیگ کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ ملک شاہ سلجوق۔ الپ ارسلان کے جانشین ملک شاہ اول اور ان کے دو ایرانی وزراء نظام ملک اور تاج ملک کی زیر قیادت سلجوقی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملی تھیں۔ ملک شاہ نے دارالحکومت رے سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اس دوران نظام ملک نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کی۔ ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوکیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ 1087 میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا نے زور پکڑا، جس کے فدائین نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1992 میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان اختلافات کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور تواتر ملوکی سے مسلم امہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا، تو بعض مغربی طاقتوں نے اسے غنیمت جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے لینے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامے پہنانے کا آغاز کیا۔ اس طرح ان جنگوں کا آغاز ہوا جنہیں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگیں طویل عرصہ تک مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ سلجوکیوں نے شروع میں مغربی طاقتوں کو بآسانی شکست دی، لیکن بعد ازاں ایسا کرنا ممکن نہ رہا۔ مغربی طاقتوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گنوا چکے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملے سے سلجوکیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی۔
اور بالآخر 1260 کی دہائی میں منگولوں کی اناتولیا پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوق سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔